نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور دینی بہنوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور انعام ہے کہ اس کریم پروردگار عالم نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم کو ماہ مہمان بھی عطا فرمایا، اور پھر اس ماہ مہمان کو ماہ قرآن کے طور پر اپنے پاک کلام کے ساتھ ہماری خطا کار اور لغزشوں سے بھری زندگی کو ایک موقع نصیب فرمایا. اللہ پاک اس قرآن پاک کے پڑھنے کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، اور جس کی تکمیل کی اس مبارک اور تاخرات کی سعادت کے ساتھ ہماری زندگی کو اللہ نے جوڑا. اللہ پاک اس کی نعمتوں کو اور اس کی برکتوں کو موت تک ہمارے ساتھ اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے کرم سے برقرار رکھیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا سہل اور آسان فرمائے. جو تربیت اس ماہ مہمان نے ہماری کی اور اللہ رب العزت نے اس کے راستے سے جو ہماری رہنمائی کا سامان فرمایا، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کی برکتوں کو پوری دنیا میں پھیلائے اور ہماری نسلوں کو اس کی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے. یہ مبارک مہمان اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے عطا فرمایا، اور بے شمار تربیت کے خزانے اس کے اندر اللہ پاک نے چھپائے. ایک تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہماری تربیت اس بنیاد پہ کرائی کہ دیکھو اس مہینے کے اندر تم نے کھانے پینے میں اپنی مرضی کو بدل دیا اور ہماری مرضی کا پاس و لحاظ رکھا. اس کی برکت یہ کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا میں ملائکہ کو تم کو بھوکا اور پیاسا دکھلایا، اور ان کو گواہ بنا کر اللہ پاک نے ہماری گویا مغفرت کا اعلان فرمایا کہ وہاں انہوں نے قسم پر قسم کھائی وعزتی وجلالی وعلوی وارتفاعی مکانی لأجیبنہم، کہ فرشتوں سے پوچھا کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو ادا کیا اور میرے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کی، اب اس کے نتیجے کے اندر بتلاؤ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. فرشتوں نے جواب میں کہا کہ اے مولا ان کو ان کی جزا اور ان کی مزدوری کا بدلہ پورا پورا ملنا چاہیے. اس کریم پروردگار عالم نے عزت کی قسم کھائی، جلال کی قسم کھائی، علو مرتبت کی قسم کھائی، اپنے کرم کا واسطہ دیا اور یہ فرمایا کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا اور ان کا لحاظ رکھوں گا، اور عید کی اس بارگاہ میں جب یہ انعام و اکرام سے لیس آئیں گے ان کو ایسے بخشائے اپنے گھروں کی طرف بھیجوں گا جیسے آجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس طرح میں اپنے بندوں کی زندگی کو پاک کروں گا، صاف کروں گا، اور ان کی نعمتوں کو جو ہم بندوں کو ملتی ہے فرشتے اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو دکھلاتے ہیں. ان نعمتوں سے تو اللہ پاک نے ہمیں نوازا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا. دوسری جانب اس کریم پروردگار عالم نے اپنے کرم سے
دنیا میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا، اے نبی ہمارے بندوں کے ساتھ ہم ان کی روزی کی اضافے کا اور ہماری برکتوں کے ملنے کی خوشخبری کا پیغام سنا دیجئے۔ وہ پیغام بھی ہمارے حصے میں آقا کے واسطے سے آیا اور ہمارے مشاہدوں میں آیا۔ کھانوں میں برکت ہوئی، پینے میں برکت ہوئی، پہننے اوڑھنے میں برکت ہوئی، ذائقوں میں لذت ہوئی۔ الطاف و عنایات کے اندر اللہ پاک نے اتنی کشادگی کا معاملہ فرمایا کہ سخاوتیں زندگی میں آئیں، عبادتیں زندگی میں آئیں، اعمال میں برکتیں آئیں۔ ایک نیکی کو 70 گنا آسان کر دیا، نفل کو فرض کے درجے میں قبول فرما لیا، فرض کو 70 فرائض کے اجر کی خوشخبری دی۔ گویا روحانی برکتوں کا بھی اسے موسم بنایا اور جسمانی برکتوں کا بھی موسم بنایا، محض اس بنیاد پر کہ اس بندے نے کھانے پینے کے اپنے نظام کو بدل دیا۔ ہم بھوکے نہیں رہے، یہ ان کا کرم کہ انہوں نے فرشتوں کو بھوکا دکھلا دیا اور پیاسا دکھلا دیا۔ فرق اتنا ہوا کہ اپنے مزاج پہ کھانے کے بجائے ہم اللہ کی منشا پر کھانے والے بن گئے۔ مزاج میں ترتیب بدل گئی۔ اے مولا جب آپ کھانے کو پسند نہیں کرتے تو ہم کھاتے نہیں، اور آپ پینے کو پسند کرتے نہیں تو ہم پیتے نہیں۔ جب آپ اجازت دیں گے تو کھائیں گے، جب آپ اجازت دیں گے تو پیئیں گے۔ جب ان کی مرضی پہ آ گئے تو انہوں نے اتنی برکتیں دے کے بتلا دیا، میرے بندو زندگی کو میری مرضی پہ گزار لو تو تمہاری نعمتوں کے خزانے، تمہاری برکتوں کے لیے میری داد و دہش کے دہانے، تمہاری مغفرت کے لیے میری عنایتوں اور انعامات کے گویا ریلے میں تمہارے روئے روئے میں منتقل کر دوں گا اور تمہاری زندگی کو اس انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک تو اس تربیت کا بنا کہ اپنی مرضی کے بجائے مولا کی مرضی پہ زندگی گزارنے پہ آ جاؤ۔ اب جب یہ زندگی صحابہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور اولیاء کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور اہل اللہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور علماء ربانین کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور قیامت تک جو بندے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، حق تعالی شانہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی سنواریں گے، ہماری آخرت کو بھی سنواریں گے۔ جیسے رمضان کے اندر اپنی نعمتوں کو دے دیا اور نکھار دیا، ایسے بتلا دیا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی تمہاری، اور یہ دنیا کا مقام ہماری مرضی کے لیے، تمہاری مرضی کے لیے نہیں ہے۔ قیامت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے سبق کو ہم بھول جاتے ہیں اور یہ تربیت ہمارے دل و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں ہم اسی زندگی میں اپنی مرضی کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی چاہتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں انفرادی اور اجتماعی آج امت پر ہم پر آ رہی ہیں، وہ اس بنیاد پہ آ رہی ہے کہ جہاں اللہ کی مرضی کو پورا کرنا تھا وہاں ہم اپنی مرضی کے تلاش کرنے والے بن گئے۔ اور یہ دنیا چونکہ اللہ نے ہماری مرضی کی جگہ نہیں بنائی، ہماری مرضی کی جگہ آخرت بنائی اور ہماری مرضی کی جگہ جنت بنائی کہ وہاں ہم تمہاری مرضی کو پورا کریں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو اس دنیا کے اندر تم ہماری مرضی کو پہچانو اور ہماری منشا کو پورا کرو۔ اور جب صحابہ کرام اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پہ آ گئے، ان کے گھرانے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پر آ گئے، اور ایمان والے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پہ آ گئے، تو ایک تو یہ برکت دی کہ اللہ پاک نے استغنا دے دیا، اتنا استغنا دیا کہ پھر چیزیں ہو نہ ہو ایمان والے کے نزدیک برابر ہو گئی۔ جب یہ اللہ کی مرضی پہ آ گیا تو اللہ پاک نے اس کو اپنی مرضیات کا شامل حال بنا دیا اور مخلوق کی نگاہوں کے اندر اس کی زندگی کو اتنا بلند کر دیا کہ اب مخلوق کا ملنا نہیں ملنا، ان سے ہونا نہیں ہونا، ان چیزوں سے یہ امت بے نیاز بن گئی، اتنی بے نیاز بن گئی کہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اولیاء امت کی زندگیاں ہیں۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بنو امیہ کا دور ہے، ہشام بن عبد الملک کے فرما روائی کا زمانہ ہے، اور بیت اللہ کا طواف کر کر یہ اللہ کے گھر میں دعاؤں میں بیٹھے ہیں، اور نگاہ پڑی ہشام بن عبد الملک کی جو خود بھی طواف کو آیا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ ہجوم کیوں جمع ہے، یہ مجمع کس لیے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے ولی یہاں پر موجود ہے، سالم مولا کو دیکھنے کے لیے، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے اللہ کے بندے جمع ہیں۔ اس میں بھی گدگداہٹ ہوئی کہ چلو اللہ کے ولی کی دعاؤں میں شریک ہوں گا، ان کی کوئی خدمت کر کے کوئی بہانے کے طور پہ موقع پالوں گا۔ یہ اپنے طواف سے اور فارغ ہوا اور آ کے قریب بیٹھا۔ ظاہر ہے زمانے کا بادشاہ پہنچا تو دنیا چھٹنے لگی، لوگ ہٹنے لگے اور بادشاہ وقت کو جگہ ملی۔
تھوڑی دیر میں سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وظائف سے اپنی دعاؤں سے فارغ ہوئے، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ بہت دیر سے کوئی میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو بہت دیر سے میرے قریب بیٹھا ہے؟ یہ منتظر تھا کہ حضرت پوچھیں اور میں اپنا تعارف کراؤں اور پھر موقع ملے میں آپ کی خدمت کر دوں۔ تو فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، جانتا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہوں، بچے بچے میرے نام سے واقف ہیں۔ تو چنانچہ حضرت بھی پہچان گئے سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پہچاننے کے ساتھ ہی جب سمجھ گئے کہ بادشاہ وقت ہے جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے اور اپنا تعارف کرا رہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، تو گرجدار آواز میں فرمایا چپ ہو جا، اپنی زبان کو بند کر لے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں شرماتی ہیں، ہم تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کی مرضی پہ آئے تھے تو وقت کے بادشاہوں کو دیکھنے سے نگاہ بے نیاز تھی، اور جب اپنی مرضی پہ زندگی گزارنے کے اوپر آ گئے تو کوڑیوں کو ڈھونڈنا، کوڑے کرکٹ پہ پھرنا، دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو گھلا دینا، اور پھر اپنی زندگی اتنے زوال پر آ گئی کہ کہاں بادشاہوں کو نگاہوں میں لانا ایمان والا خاطر میں نہیں رہتا تھا۔ اور جب زندگی بگڑی تو جس سے آس لگ گئی، جس سے امید بن گئی، اس کی چوکھٹ پہ چلے گئے، اس کی خوشامد کرنے لگ گئے، اس کے رنگ میں رنگنے لگ گئے، اس کے مزاج میں بدلنے لگ گئے، اس کے ماحول میں ڈھلنے لگ گئے۔ نتیجے میں ایک طرف اللہ کی نگاہوں سے بھی گر گئے، اور مخلوق تو مخلوق ہی ہے جو محتاج ہے، بے بس ہے، اس سے آدمی کو کیا ملتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور اپنے نبی کی امت کی تربیت کا سامان فرمایا۔ حدیث قدسی میں ان باتوں کو فرمایا، یا ابن آدم وَإِن تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اے میرے بندے تو اس بات پر اگر راضی ہو گیا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کر دیا، تیرے مقدر میں بنا دیا، تو اس روزی پر، اس روٹی پر، اس فیصلے پر میرے راضی ہو گیا، تو میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اراحت قلبک و بدنک، میں تیرے قلب کو راحت دوں گا، تیرے بدن کو سکون پہنچاؤں گا، تیری زندگی کے لیے گویا عزتوں کے فیصلے کروں گا۔ وَإِن لَمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تو اس پہ راضی نہیں ہوا جو میں نے تقسیم کر دیا، بلکہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور ریس میں شامل ہو گیا، اسے اتنا ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے، اس کے پاس اتنی دنیا ہے تو میرے پاس اتنی دنیا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ سامان ہے تو میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر تو دنیا کی چیزوں پہ رال ٹپکاتا رہا اور میری تقسیم پہ راضی نہیں رہا، اور اسی دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور اسی محنت کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، تو پھر میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وَعِزَّتِي وَسُلْطَانِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میرے عزت کی قسم، میری سلطنت کی قسم، پھر میں دنیا کی محبتوں کو اور دنیا کی فکروں کو تیری گردن پہ مسلط کر کے رکھ دوں گا۔ اور جب میں دنیا کی فکروں کو تیری گردن پہ مسلط کر کے رکھ دوں گا تو پھر اس کے نتیجے میں تیرا انجام کیا بنے گا؟ ترکض فیہا رغد الوحوش فی البریہ، جنگل کے جانور جیسے اپنی روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ویسے تو بھی اپنی روزی کے لیے مارے مارے پھرتا رہے گا، تیرا چین چھن جائے گا، تیرا سکون لٹ جائے گا، تیری محنتوں کا خلاصہ بس دنیا کے چند ٹکڑے اور حقیر مال کے چند کھوٹے سکے بن جائیں گے۔ سوئے گا تو اسی غم میں، جائے گا تو اسی کی فکر میں، سوچے گا تو اسی کے منصوبوں میں، محنت کرے گا تو اسی کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر اب تیری زندگی کا سکون لٹ جائے گا، اور تیری زندگی اعمال کی برکتوں سے خالی ہو جائے گی۔ اب تو جنگل کے درندوں کی طرح صرف دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے میں اپنی زندگی لگا دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ تو اگر محنت کرے گا تو یہ ضروری نہیں کہ جتنی تو محنت کرے گا اتنا تیری روزی میں اضافہ ہوگا، تیرے مال میں بڑھوتری ہوگی، بلکہ یاد رکھ وَتَكُونُ عِندِي مَذْمُومًا ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے تیرے لیے مقدر کر دیا، اور میری نگاہوں کے اندر تو مذموم ہو جائے گا، گر جائے گا، اور جب میری نگاہوں میں گر جائے گا تو ہر ایک کی نگاہوں میں گر جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج محنتوں کے بدل جانے نے اور فکروں کے پلٹ جانے نے، قرآن پاک کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ذوق اجڑ جانے کے نتیجے میں حالات ایسے بن گئے کہ آدمی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگا اور اسی زندگی کو کل سمجھنے لگا۔ بقول ہمارے اکابر کے، جب اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا تو مالدار بننے کی تمناؤں میں قرضدار بننے لگ گیا، اور عزت کی تمناؤں میں ذلت اس کے قدموں میں آنے لگ گئی، اور سکون کی تمناؤں میں بے چین ہو گیا، اب سکون کا پیاسا اور بھوکا بن گیا۔ اب یہ چیزیں زندگی میں اپنے قبضے اور اپنے ہاتھوں سے نکلنے لگ گئی، اور انہی چیزوں کے اندر زندگی اجڑنے لگی اور اسی اعمال میں لوٹنے لگ گئی۔ یہ ماہ مہمان اس تربیت کے لیے آیا تھا
کہ اندھے انسانوں اپنی مرضی سے زندگی کو نکالو، اگر تم اللہ کی مرضی پہ صرف کھانے پینے کی ترتیب بدلتے ہیں تو اللہ اتنی برکتیں دیتے ہیں، اگر تم اللہ کی مرضی پہ جینے میں مرنے کی ترتیب بدل دو گے تو اللہ اپنی برکتوں کے خزانے اڑے لیں گے، اپنی رحمتوں اور داد و دہش کے انعامات تمہارے اوپر برسائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ کبھی اس دنیا کو منہ لگانے پہ تیار نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے بے نیاز رہے اور ان چیزوں سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو بچائے رکھے، بلکہ جب مال و دولت کے انبار پڑے، سونے چاندی کے ڈھیر آئے، گورنریاں ان کی ٹھوکروں میں آئی، تو اس کے باوجود زندگی کے انداز وہ رہے، ملک شام کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے بھیجا تو رونے لگے، فرمایا امیر المومنین کسی اور کو بھیج دیجئے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تم تو یہی کہتے رہو کہ تم اہل نہیں ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں تم ہی اس کے اہل ہیں، جاؤ اور ملک شام کو سنبھالو۔ اب ملک شام گئے تو اپنی زندگی کے اندر اتنے محتاط اور اتنی اپنی زندگی کو بچا بچا کے گزارا کہ ہر چیز کی اطلاع دیتے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے، بیت المال سے ایک حب سیاہ لینے سے گھبراتے، درخت کے سائے میں اپنی رات گزار لیتے۔ لوگ کہتے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ملک شام کا اللہ نے آپ کو گورنر بنایا ہے، رہنے کے لیے کوئی کمرہ بنا لیتے، کوئی مکان بنا لیتے۔ فرمایا کہ بیت المال سے میں کچھ لینا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حساب و کتاب میری آخرت کو خطرے میں ڈال دے، میں اسی میں مطمئن ہوں۔ تو وقت کا گورنر ہے اور درخت کے سائے میں اپنی رات گزار دے رہا ہے، مخلوق کی فریادیں سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ڈر رہے ہیں میرے فیصلے حق پہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کئی دن گزر گئے، کافی عرصہ ہو گیا، مہینوں کا فاصلہ پڑ گیا، حضرت عمر کو آپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کہیں عمیر ابن سعید میں تبدیلی تو نہیں آ گئی، اور عرصہ ہو گیا انہوں نے اپنی کارگزاری نہیں بھیجی۔ کارگزاری بھیجی تھی لیکن قاصد کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، آپ نے دوسرا قاصد مدینے سے روانہ کر دیا اور کہا کہ ہم عمیر ابن سعید کو معزول کرتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے کو ملک شام کا گورنر بناتے ہیں۔ اب اس حمص کے علاقے کا گورنر کسی اور کو بنا دیا اور حمص کے علاقے کے جو گورنر حضرت عمیر ابن سعید تھے ان کو واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ اب اندازہ کر رہے ہیں کہ اتنے دن میں آنا چاہیے، وہ دن گزر گئے، ہفتہ گزرا، عشرہ گزرا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ حضرت عمر کو طرح طرح کے خیال آ رہے کہ یہ کہیں حمص میں بغاوت تو نہیں کر دی، انہوں نے میری بات کی نافرمانی تو نہیں کی، نہ آنے کی اطلاع ہے نہ پہنچنے کی کوئی خبر دیتا ہے۔ 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اب یہ سوچ میں پڑے ہیں، اتنے میں کسی نے کہا امیر المومنین عمیر ابن سعید آ گئے اور سیدھے آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ بلاؤ۔ جب آئے تو فرمایا کہ اتنی طویل عرصے تک تمہارا انتظار کرنا پڑا، تم کہاں چلے گئے تھے، کدھر کھو گئے تھے، کیا میرا وقت پہ قاصد نہیں ملا، پیغام نہیں ملا؟ فرمایا امیر المومنین وقت پہ قاصد ملا تھا اور وقت پہ پیغام آپ کا میرے حصے میں آیا تھا، لیکن میں مجبور تھا، میں گورنر بننے سے پہلے کوئی سواری اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، گورنر بننے کے بعد بیت المال سے کسی سواری کے لینے میں ڈرتا رہا، مخلوق کی ضرورتیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر میں سواری لے کے راحت پاتا رہا اور اللہ کی مخلوق اگر پریشان رہی اور اللہ پوچھے کہ تم نے دوسروں کا خیال نہیں کیا، اپنا خیال کر لیا، تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ اس ڈر سے میں نے نہ کوئی اونٹ رکھا، نہ کوئی گھوڑا لیا، نہ کوئی خچر لیا۔ جب آپ کی طرف سے پیغام معزولی آیا تو میں نے سفر کا ارادہ کیا، تو میں حمص سے پیدل چلے آ رہا ہوں اور مدینے کو پیدل پہنچا ہوں۔ وقت کا گورنر ہے اور کسی سواری کا اختیار نہیں ہے۔ کہا اس میں تاخیر ہو گئی اور آنے میں مجھے دیر ہوئی۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا اے اللہ تو نے کیسے اپنے نبی کے امتی دیے جو آخرت سے اتنا ڈرتے ہیں اور تقوی میں اتنا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب یہ مہینہ تو اسی احتیاط کے لیے ملا تھا کہ اپنی زندگی کو محتاط بناؤ اور اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی جو زندگی میں آیا تھا تو یہ رمضان کا نمونہ نہیں تھا کہ ماہ رمضان گزر جائے اور مسجدیں ماتم کریں، صفے ویران ہو جائیں، زندگی کے انداز پھر بدل جائیں، دنیائی مسلمان کے نزدیک سب کچھ ہو جائے، خواہشات کے باطل کلموں میں رات دن گزر جائے اور دنیا پہ رال ٹپکاتے ٹپکاتے دل سیاہ بن جائے۔ میرے دوستو یہ مزاج سے امت کو ہٹانے کے لیے ماہ مبارک کی تربیت دی گئی اور ماہ قرآن کے آئینے میں زندگی کو دیکھنے کی دعوت دی گئی اور اس میں ہماری تربیت کا سامان کرایا گیا۔ اب یہ تربیت جب امت میں صحابہ میں آئی، اتقیاء میں آئی،
تو ان کی زندگی میں فکر آخرت رات دن صبح شام ہر جگہ تھی. اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں میں 120 صحابہ سے زیادہ کی صحبتوں میں رہا اور زندگی کا سارا حصہ انہی کے ساتھ گزرا. حضرت علی سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور فرمایا میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی بڑی تعداد صحابہ کی میں نے دیکھی ہے اور ان کی صحبتوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن ان میں سے ایک کو بھی میں نے آخرت کے بارے میں بے فکر نہیں پایا. یہ ہمیشہ ڈرتے تھے کہ ہمارے خاتمے کا کیا ہوگا، یہ فکر مند رہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہیں. نہ اپنے اعمال پہ مطمئن تھے نہ اپنے کارناموں پہ مطمئن تھے. اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ میں رہا، ان میں سے ایک کو دنیا کے بارے میں فکر مند نہیں پایا. ہمیشہ اللہ کی ذات پہ متوکل، جو مل گیا اس پہ مطمئن، جو آ گیا اس کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنے کے لیے بے چین اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کے ذوق میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے. میں تو ان کو اس حالت کے اندر پایا کہ دنیا کے بارے میں مطمئن پایا اور آخرت کے بارے میں فکر مند پایا. اور ہمارا حال کیا کہ آخرت کے بارے میں ہم مطمئن ہیں. صاحب رمضان گزر گیا الحمدللہ، قرآن سن لیا الحمدللہ، روزے رکھ لیے الحمدللہ. اب یہ اطمینان آگے کے اعمال کی ترقی سے بے خبر کر دیا، ایمان کی محنتوں سے بے فکر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارمانوں سے آدمی کی زندگی کو اوجھل کر دیا. اب آقا کی ارمانیں کیا تھی، گھرانے نبوت کی فکریں کیا تھی، صحابہ کس میدان میں بے چین تھے، ان کی جان کہاں لگی، ان کا مال کس میدان میں لگا، ایمان والوں کے لیے انہوں نے کیا مشعل راہ چھوڑی، ان چیزوں سے ہم بالکل بے خبر ہو گئے. اور ہماری زندگیاں دنیا کے بارے میں فکر مند ہو گئی، ہمارے کھانے کا، ہمارے پہننے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو مطمئن کر دیا تھا، من رضی بالقلیل من المال رضی اللہ سبحانہ وتعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے امت کو یہ ذوق دیا کہ اے لوگوں جو دنیا میں تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائیں گے. تو صحابہ کی عید ہو گئی تھی کہ زندگی مختصر ہو تو چلو اسباب زندگی مختصر ہے، آخرت ہلکی پھلکی ہو جائے گی، حساب و کتاب سے آدمی کی زندگی کو چھٹی مل جائے گی اور آخرت کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. تو وہ دنیا کی بڑھوتری پر اور مال کے اضافے پر اور اس کے منصوبوں پہ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ بھاری ذمہ داریاں آئیں تو اس میں گھبرا گئے، مال آ گیا تو فکر مند ہو گئے، عہدہ مل گیا تو پریشان ہو گئے، گورنری آ گئی تو بے چین ہو گئے کہ اس کی امانت کا کیا ہوگا اور آخرت کا کیا ہوگا. اور اتنی احتیاط سے گزاری کہ آ کے کہہ رہے امیر المومنین میں تو پیدل آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں سے نکلے اور یہاں پر پہنچے تو بیت المال سے تم نے کیا لیا؟ کہا امیر المومنین اللہ گواہ ہے بیت المال سے میں نے کچھ نہیں لیا، اپنی محتاج زندگی پہ قائم رہا، جو روزینہ مقرر تھا اسی پہ شاکر رہا اور ایسے ہی چلے آ رہا ہوں. تو فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو ایک جھولا تھا جو بغل میں پڑا ہوا تھا. فرمایا امیر المومنین اس جھولے میں میری دنیا بھی ہے میری آخرت بھی ہے. حضرت عمر کو حیرت ہوئی، فرمایا کہ اس میں تمہاری دنیا بھی ہے تمہاری آخرت بھی ہے، لاؤ ہم بھی تو دیکھیں. جھولے کو کھول کے دیکھا، جب جھولے کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکڑی کا ایک پیالہ ملا. فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا بھی ہے تمہاری آخرت بھی ہے؟ فرمایا اگر آٹا مل جاتا ہے تو اسی میں گون لیتا ہوں اور نماز کا وقت ہوتا تو اسی میں پانی لے کے وضو کر لیتا ہوں، یہی میری آخرت ہے یہی میری دنیا ہے. اس کے علاوہ گورنری میں میرے پاس اور کوئی سامان دنیا جمع نہیں ہوا. پوری گورنری میں لکڑی کے ایک پیالے پہ قناعت کی اور بدن کے جوڑے پہ زندگی گزار دی. فرمایا تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ فرمایا امیر المومنین اور گورنری سے پہلے ایک ہی جوڑے پہ زندگی گزار رہا تھا، گورنری کے بعد دوسرا جوڑا بیت المال سے لیتے ہوئے دل گھبرایا کہ اس کا حساب کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دوں گا. نہیں معلوم کتنی مخلوق ننگی ہے اور کتنی مخلوق کے پاس ایک جوڑا ہے، ان کے پھٹے کپڑوں کے بعد میں دوسرا جوڑا کیسے لے سکتا ہوں. اس گھبراہٹ نے مجھے دوسرا جوڑا لینے سے بھی مانے رکھا اور میں ایسی زندگی گزارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعائیں دی، فرمایا اے شہید جاؤ اور جاؤ اپنے گھر پہ آرام کرو. تو حضرت عمر ابن سعید اپنے گھر آ گئے. پھر ایک صحابی کو بلا کے فرمایا کہ میری طرف سے مہمان بننا اور ایک دن اور ایک رات ان کے ساتھ رہنا اور دیکھنا کہ ایسے ہی ہیں عمر ابن سعید جیسے میرے سامنے آئے تھے. تو یہ 1000 اشرفیوں اور 1000 دینار کی ایک تھیلی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانا. اور ایسی 2 تھیلیاں دی، فرمایا ان 2 تھیلیوں کو 1000 کی اپنے ساتھ لے جانا اور اگر زندگی ایسی نظر آ گئی تو میری طرف سے تحفے کے طور پہ دے دینا اور اگر زندگی میں تبدیلی آئی تو مجھے خبر کرنا
کہ میں پہچانوں کہ واقعی اس نے زندگی ایسی احتیاط کی گزاری ہے یا میرے سامنے ایسا آیا اور پیچھے کوئی اور زندگی ہے۔ گئے عمر ابن سعید، گورنر کے پیچھے صحابی پہنچے، کہا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ کہا مبارک کہ مہمان کا آنا، مرحبا، قبول کیا، اپنے گھر ٹھہرایا۔ رات زندگی گزار لی، دن کا وقت آیا تو دن کے اوقات گزر گئے، کھانے کا وقت آیا تو اندر سے بیوی نے ایک برتن کے اندر جو کی روٹی بھیجی اور سالن کی جگہ کے اوپر نمک کی کنکریاں بھیجی اور کہا ہمارے گھر میں اور کوئی سالن نہیں ہے، ہم نمک کی کنکری سے جو کی روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اسی پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو گورنر کے گھر کو دیکھا کہ سالن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو کی روٹی کے اوپر قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب دن بھر یہ حال دیکھا تو رات میں رو پڑے اور فرمایا اے عمر، اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، تم نے دنیا سے کوئی جی لگانے کا تعلق ہی نہیں جوڑا، اس سے کسی رشتے کو اپنے ساتھ محبت کے بنایا ہی نہیں۔ لو امیر المومنین نے مجھے بھیجا تھا، میں مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے حال دیکھنے کے لیے آیا، اور ان 2000 اشرفیوں کی دونوں تھیلیوں کو رکھو، اور امیر المومنین نے ان 2000 دینار کو تمہیں تحفے کے طور پہ دیا۔ فرمایا اسے دیکھ کے کانپنے لگے اور فرمایا ارے اس دنیا کو لے کے کیا کروں گا، میرے گھر میں ابھی 3.5 سیر جو پڑی ہے، وہ پہلے ختم ہوگی یا زندگی پہلے ختم ہوگی میں نہیں جانتا۔ اگر زندگی اس جو کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو گئی اور یہ دنیا میرے گھر میں پڑے رہی تو مجھے اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ تم میرے محبت کا دم بھرتے تھے اور اپنے گھر میں دنیا چھوڑ کر آئے، میں لینے کے لیے تیار نہیں، اسے امیر المومنین کو واپس کر دو۔ نے اصرار کیا اور کہا امیر المومنین نے بھیجا ہے اور بغیر کسی سوال کے بھیجا ہے تو لے لو، مدینے کے پریشان حال حاجت مند موجود ہیں، انہیں دے کے اپنی آخرت کا توشہ بنا لیں گے۔ تو رو کے فرمایا کوئی برتن نہیں ہے کہ جس میں میں اسے لے سکوں، ہمارے گھر میں 2000 اشرفی لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر لے لوں۔ جب بیوی نے سنا تو اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑا اور اوڑھنی کا ایک کپڑا پھاڑ کے دیا اور کہا امیر المومنین کا ہدیہ ہے، اس میں لے لو، اس سے ضائع مت کرو۔ تو اس اپنے بیوی کے پھٹے ہوئے کپڑے میں اس ہدیے کو قبول کیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کے وہ صحابی گئے اور حضرت عمر کو ساری اطلاع دی۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اے اللہ، تو نے کیسے کیسے نبی کے امتی مجھے عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں تیرا نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کی محبتوں سے بے نیاز ہے اور لالچ دنیا کی ان کو کوئی بہکا نہیں سکتی، ان کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ نے دعائیں دی اور اس کے بعد پھر ایک صحابی کو دوڑایا اور کہا کہ عمر ابن سعید کو بلاؤ تاکہ میں اس سے بات کروں۔ جب بلائے تو فرمایا سچ سچ بتاؤ، تم نے ان 2000 میرے بھیجے ہوئے اس تحفے کو اور اس دینار کو اس سے کیا استعمال کرنا سوچا اور کیسے برتنے کا منصوبہ بنایا؟ تو حضرت ابن سعید رونے لگے اور رو کے فرمایا امیر المومنین اللہ گواہ ہے، آپ کے بھیجے ہوئے مال میں 1 درہم اور 1 حبہ سیاہ بھی اب میرے گھر میں باقی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میری بیوی نے مدینے کے ضرورت مندوں کے پتے بتا دیے، میں ان بیواؤں میں تقسیم کر دیا، ان یتیموں پہ خرچ کر دیا اور 1 حبہ سیاہ بھی باقی نہیں رکھا۔ میرے گھر میں 3.5 سیر جو پڑی ہے، وہی میری دنیا میرے لیے بہت کافی ہے، میں اسی سے گھبرا رہا ہوں۔ اب اس کو کہاں رکھتا تو آپ پاس آنے سے پہلے میں نے اسے تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر اور بے قرار ہو گئے اور فرمایا اے ابن سعید، میری تمنا یہ ہے دوبارہ جا کر اس گورنری کو قبول کر لو اور جا کر پھر حمص کے علاقے کی ذمہ داری کو سنبھال لو۔ تو حضرت ابن سعید کی چیخ نکل گئی، فرمایا کہ امیر المومنین اللہ کے لیے مجھے مت بھیجیے، اس گورنری نے میرے اخلاق بگاڑ دیے اور میں ڈرتا ہوں اور روز رات میں رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا۔ فرمایا ابن سعید کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا گورنری کی اس پوری مدت میں ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کو جب وہ ضد پہ اڑ گیا اور اپنی بات پہ مصر ہو گیا تو میری طبیعت جھلا گئی، تو میں نے کہا خدا تجھے رسوا کرے، تو مجھے پریشان کرتا ہے۔ آج تک اپنی زبان پکڑ کر روتا ہوں اور کہتا ہوں گورنری کے نشے میں تو نے اللہ کے ایک بندے کو رسوا کرنے کے لیے کہہ دیا اور لعن طعن کیا، اگر اللہ تیرے بول پہ پکڑ کریں گے تو تیری آخرت کا کیا ہوگا؟ میں اپنے اخلاق پہ گھبرا رہا ہوں اور اپنے اعمال پہ ڈر رہا ہوں، میں دوبارہ گورنری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ آرام کرو، پھر مشورہ کریں گے۔ حضرت ابن سعید گھر آئے آرام کی نیت سے۔ دوسرے دن حضرت عمر کو اطلاع پڑی کہ عمر بیمار پڑ گئے تو آپ پریشان ہوئے، کہا مدینے کے اطباء کو بلاؤ، ان کا علاج کراؤ۔ 2-3 دن گزرے، معلوم ہوا کہ بیماری بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں کسی مشورے کی مہم میں لگے ہیں۔ اتنے میں جنازہ آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ عمر ابن سعید کا جنازہ ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر کی ہچکیاں لگ گئیں اور رو پڑے، اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کے پوری محفل غمزدہ ہو گئی۔